حاضرین جماعت یا علی مدد، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنی ذات کا تعارف کراتے ہوئے اپنے آپ کو بہت سارے نام اور بہت سارے صفات سے تعارف کروایا ہے۔ ان نام اور صفات میں سے ایک اہم صفت جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، یعنی وہ علم رکھتا ہے اور علم کا منبع ہے۔ وہ ظاہر اور باطن جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اور جو کچھ آپ کو نظر نہیں آتا ان سب کے بارے میں باخبر ہے، ان سب کے بارے میں جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں سے اس کا تذکرہ کیا اور فرشتوں نے کہا کہ آپ اس انسان کو بنائیں گے جو زمین پر خون بہائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو علیم خبیر کے نام سے یاد کرتا ہے کہ وہ عالم بھی ہے اور باخبر ہے۔ علیم بذات الصدور قرآن میں آیا ہے، دلوں کا بھید جاننے والا ہے، دل کی دنیا کا حال جاننے والا ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ، جو چیز غیب میں ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو چیز نظر آتی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ علام الغیوب ہے، عالم سے بھی بڑھ کر علام ہے، یعنی غیب کی دنیا کے بارے میں بہت کچھ جاننے والا، بلکہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو عالم اور علام کہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو معلم بھی کہتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ عالم ہے اور جاننے والا ہے، بلکہ وہی علم دینے والا ہے اور وہی علم سکھانے والا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو بیان سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ہر وہ چیز سکھایا جو کہ انسان نہیں جانتا تھا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، تمام فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی جو برتری ثابت کی گئی وہ برتری علم کی وجہ سے تھی، اور وہ علم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سکھایا، اور وہ علم الاسماء یعنی ناموں کا علم تھا۔ گویا دنیا کے کائنات کے خزانوں کی چابیاں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے کر دی گئی۔ اور جب فرشتوں سے ان علم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو سبحان ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو دو باتیں یہاں واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ عالم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ معلم بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے اور سکھانے والا بھی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو سکھایا، میں نے انسان کو تعلیم دی، میں نے انسان کو علم سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا یہ علم کس طرح سکھاتا ہے؟ ہمیں اللہ نے علم سکھایا، اللہ فرماتا ہے کس طرح سکھایا؟ اللہ کا علم ہم تک پہنچنے کا کیا ذریعہ ہے، یا اللہ وہ کون سا ذریعہ اپناتا ہے جس سے وہ ہم تک اپنا علم پہنچاتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا انتخاب کیا ہے، ائمہ کا انتخاب کیا ہے، پیغمبروں کے ذریعے سے اور اماموں کے ذریعے سے اللہ نے ہم تک یہ علم پہنچایا۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
معلم کا لفظ استعمال کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں بھی معلم ہوں, میں سکھاتا ہوں. اور اب حضور کے لیے فرماتے ہیں, دوسرے انبیاء کے لیے فرماتے ہیں ہم نے ان کو علم سکھایا اور انہوں نے عوام کو علم سکھایا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, جس طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا, یتلو علیکم آیاتنا, جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے, وَيُزَكِّيكُمْ, اور تمہیں پاک و پاکیزہ کرتا ہے, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جن کے بارے میں تم نہیں جانتے. تو ایک سٹیپ ہم آگے آئے کہ اللہ عالم ہے, معلم ہے, اور اللہ پیغمبروں کو معلم بناتا ہے اور پیغمبروں کے ذریعہ یہ علم ہم تک پہنچتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا مسجد میں دو گروہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ یہاں کچھ لوگ وہاں. کچھ لوگ عبادت بندگی اور ذکر میں مشغول ہیں, کچھ لوگ علم کی باتیں کر رہے ہیں, دین کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. آپ نے دونوں گروہ کی طرف دیکھا, یہ دیکھتے ہوئے کہ میں کہاں جا کر بیٹھوں. پھر فرماتے ہیں بعثت معلما, مجھے تو ٹیچر بنا کے بھیجا گیا ہے, میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ فرماتے ہوئے آپ اس گروپ کے ساتھ جا کے بیٹھے جہاں علم کی بات ہو رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی تعلیم کا یہ ذریعہ جاری رہا اس گھر سے جہاں اللہ کا یہ علم نازل ہوا ہے. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. فمن اراد العلم فلیأت الباب, جس کو نالج چاہیے, جس کو علم چاہیے, اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے. تو حضور اکرم کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیم کا نظام اماموں کے ذریعے سے جاری رہا. اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں شیعہ امام اسماعیلی کانسٹیٹیوشن میں بھی اس کے پریمبل میں اس چیز کا اعلان کیا گیا ہے کہ رسول خدا کے بعد دین اسلام کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اور پیغام کی تعویل اور تعلیم, یہ دونوں کام جو ہیں وہ مولا مشکل کشا مرتضی علی اور ان کے بعد زمانے کے امام کے ذمے ہے. تو گویا آج زمانے کے امام اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسانوں تک پہنچانے والے اس علم کے ذریعے کے طور پر کام کرتے ہیں, اور جس کے ذریعے سے امام دنیا بھر میں اپنا علم پھیلاتے ہیں. آپ پوری اسماعیلی تاریخ کو دیکھ لیجئے, ہمارے وہ تاریخ نویس جو شاید بہت پیار محبت سے ہم کو یاد نہیں بھی کرتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ اسماعیلی پوری تاریخ کے دوران یہ علم نواز جماعت رہی ہے, یہ علم کی پیروی کرتی رہی ہے, علم کو فروغ دیتی رہی ہے. ہمارا ایک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن رہا ہے. پوری تاریخ کے دوران ہم نے عقل کی عزت کی ہے, کیونکہ انسان ہونے کا مطلب ہی ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, اور عقل کا مطلب ہے کہ اس میں سیکھنے کی صلاحیت موجود ہے. تو پوری تاریخ کے دوران انسانی عقل کو فروغ دینے اور انسانی عقل کو انرچ کرنے اور انسانی عقل کو فیڈ کرنے کا کام جو ہے وہ زمانے کے اماموں نے اپنے دائیوں کے ذریعہ سے, اپنے پیروں کے ذریعہ سے, مختلف علمی اداروں کے ذریعے سے جاری رکھا, اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے. اور دنیا دیکھ رہی ہے امام زمان کے مشن میں سے سب سے بڑا مشن تعلیم ہے. امام علم کے ذریعے سے, تعلیم کے ذریعے سے مسائل کو حل کر رہے ہیں, علم کے ذریعے سے, تعلیم کے ذریعے سے ہمارے معیار زندگی کو بلند کر رہے ہیں. آغا خان یونیورسٹی ہے, یا انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈیز آف مسلم سویلائزیشنز ہے, اطرب ہے, IIS, ہمارے تمام یہ ادارے اور اطرب مولا کے دوسرے انسٹیٹیوشنز
ہر لحاظ سے ہماری علمی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس مشن کو جاری رکھ رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں آگے بڑھیں۔ یاد رکھیے، ایک انسان جب مکمل بننا چاہتا ہے، کامل بننا چاہتا ہے، روحانی طور پر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو پروں سے پرواز کرنا پڑتا ہے۔ پرواز کے لیے دونوں پروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور یہ دونوں پر جو ہے اس میں سے ایک عمل ہے اور دوسرا علم ہے۔ ایک ہمارا ایکشن ہے اور دوسرا علم ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر علم نہیں ہے تو ہماری پرواز پہ فرق پڑتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس علم بہت ہے مگر اس علم کے مطابق عمل نہیں ہے، تب بھی وہ علم جو ہے وہ یوز لیس ہو جاتی ہے، فرسودہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے علم اور عمل دونوں کی دنیا میں آگے بڑھتے رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ جو ادارے مولا نے بنائے ہیں اس میں سے ہمارے دینی، مذہبی اور اخلاقی اور انٹلیکچول فارمیشن کے لیے، ہمارے عقائد کو سمجھانے کے لیے، ہمارے طریقے کو سمجھانے کے لیے، ہماری تاریخ کو سمجھانے کے لیے، ہماری روایات کو سمجھانے کے لیے، وقت کے مطابق ہمیں اس قابل بنانے کے لیے کہ ہم اپنے طریقے کو نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ سمجھا سکیں، اس کے لیے امام زمان ان اداروں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، لیکچرز کے ذریعے سے، دیگر چیزوں کے ذریعے سے ہمیں فیڈ کرتے رہتے ہیں، ہمیں تعلیم دیتے رہتے ہیں۔ آج آپ کے مذہبی اسکول میں ایک چھوٹا سا بچہ پہلے دن سے کیا پڑھے گا اور یونیورسٹی لیول تک کیا پڑھے گا، اس میں امام زمان ذاتی طور پر دلچسپی لیتے ہیں۔ امام زمان ذاتی طور پر دلچسپی لیتے ہیں، مولا اتنا خیال کرتے ہیں۔ اور جو تعلیم کا مواد ہمارے بچوں کو دیا گیا ہے، آج چترال میں کسی بچے کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے یا کینیڈا میں کسی بچے کے ہاتھ میں کتاب ہے تو وہ دو معیار کی کتاب نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ چترال کے بچے کے ہاتھ میں یا گلگت کے بچے کے ہاتھ میں یا تاجکستان کے بچے کے ہاتھ میں کوئی غیر معیاری طباعت اور کاغذ والی کتاب ہوگی اور کینیڈا یا امریکہ کے بچے کے ہاتھ میں کوئی بہتر معیاری کتاب ہوگی، نہیں۔ امام نے ان تمام بچوں کو یکساں مواد اور مواد کا یکساں معیار دیا ہے، کیونکہ امام زمان علم کی عزت کرتے ہیں اور اسی علم سے ہماری تشکیل ہوتی ہے، ہماری دنیاوی اور روحانی دونوں طریقے سے ہماری فارمیشن ہوتی ہے۔ مولا نے کئی بار اپنے فرامین میں فرمایا ہے کہ IIS کے ذریعے سے، انسٹیٹیوٹ کے ذریعے سے جو کتابیں جماعتوں کو دی جا رہی ہے اس میں ہماری جماعت کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، ہمارے نوجوان نسل کے لیے اس میں خوشی کے لیے بہت کچھ ہے۔ مولا نے فرمایا اس میں بڑی محنت کی گئی ہے، ہمارے ماضی کو، ہماری روایات کو آگے لانا اور آج کے حالات کے مطابق اس کو پیش کرنے کے لیے بہت محنت کی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے طریقے کو سمجھنے اور پھر دوسروں کے آگے اس کو پیش کرنے اور سمجھانے میں کئی دفعہ دقتیں پیدا ہوتی ہیں، کئی دفعہ سوالات آتے ہیں، کئی دفعہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور قرآن شریف ہمیں بتاتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کچھ نہیں جانتے ہو تو ذکر کے مالک سے، یعنی قرآن کے مالک سے، ذکر کے مالک سے، زمانے کے امام سے، زمانے کے رسول سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا۔ تو گویا ہماری جو علمی کویسٹ ہے، ہماری جو علمی جستجو تلاش ہے، امام ان کو ایڈریس کرتے ہیں، لیکن امام اس کو اس طرح ایڈریس نہیں کرتے کہ ہر آدمی امام سے جا کے سوال کرے کہ یا مولا اس مسئلے کا کیا جواب ہے، میرے بچے کو اسکول میں یہ پوچھا جا رہا ہے، ہمیں ہمارے کالج میں یہ پوچھا جا رہا ہے، ہمارے آفس میں یہ پوچھا جا رہا ہے۔ مولا تعلیم کے ذریعے سے، ان مواد کے ذریعے سے، ان کتابوں کے ذریعے سے، ان اداروں کے ذریعے سے، ان لیکچرز کے ذریعے سے، ان کورسز کے ذریعے سے ان سوالات کے جوابات ہمیں دے رہے ہیں اور دوسروں کو سمجھا رہے ہیں۔
آج IIS سے جتنی کتابیں آئی ہیں آپ خود محسوس کر سکتے ہیں. 10 سال 15 سال 20 سال پہلے ہمیں ہمارے طریقے کے بارے میں بات کرنے میں جو دشواریاں ہو رہی تھی آج اس کے مقابلے میں بہت کم دشواریاں ہو رہی ہیں. شاید 15 سال پہلے ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جو ہم بے دھڑک کسی کے حوالے کر دے. آج ہم 50 کتابیں لوگوں کے حوالے کر سکتے ہیں. لیجئے، آپ کو ہمارے طریقے کے بارے میں جاننا ہے، ہمارے عقائد کے بارے میں جاننا ہے، ہماری تاریخ کے بارے میں جاننا ہے، ہمارے دائیوں کے بارے میں جاننا ہے، جو بھی آپ کو جاننا ہے یہ کتابیں تیار ہیں اور یہ کتابیں آتی جا رہی ہیں اور امام زمان ان کے ذریعے سے ہمارے مسائل کو ایڈریس کرتے جا رہے ہیں اور جماعت میں اس سے کانفیڈنس پیدا ہوتا جا رہا ہے، جماعت کے اعتماد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے مولانا حاضر امام پاکستان کی جماعت پر اور پاکستان اطرب پر زیادہ مہربان اس لحاظ سے ہے کہ وہ کتابیں جو لندن میں چھپتی ہے چونکہ وہ بہت مہنگی ہوتی ہے تو ہماری جماعت کو وہ کم قیمت میں ملے تو مولانا پاکستان طریقہ بورڈ کو اس کی اجازت دی کہ جو کتابیں یہاں بہت زیادہ ہمیں ضروری ہیں انہیں ہم لوکل لیول پر پرنٹ کر کے جماعت میں سیل کریں، مگر معیار پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. اور یہ دونوں کتابیں مولا نے اپنے ہاتھ میں لے کر وہ جو پاکستان میں چھپی اور وہ جو لندن میں چھپی، امام نے دیکھ کے فرمایا میں ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتا ہوں کون سی پاکستان میں چھپی ہے اور کون سی لندن میں چھپی ہے، مگر قیمت کے لحاظ سے وہ 10% میں آپ کو مل جائے گی، 10% میں آپ کو مل جائے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے یہ علم کی چیزیں جماعتوں تک پہنچانے کے لیے امام زمان اتنی محنت کر رہے ہیں. دیکھیے دینداروں، کتابیں چھاپ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، کتابیں خرید لینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. آپ کے گھر میں کوئی بھاری سی لائبریری آپ بنا لیں گے تو اس سے آپ کے سارے مسائل حل نہیں ہو جائیں گے اور آپ کے ہر سوال کا جواب نہیں مل جائے گا. اس کے لیے کتاب کو پڑھنا ضروری ہے. آپ میں سے جو فٹنس کے بہت شوقین ہے اپنے گھر میں کوئی مہنگا سا جم بنا لینے سے فٹنس نہیں آ جاتا ہے، جم کا چکر لگانے سے بھی فٹنس نہیں آ جاتا. مہنگے سے مہنگا ٹریڈنگ مشین گھر پہ لا کے رکھ دیں گے تو وزن نہیں گھٹے گا. ہاں اس کو دیکھ کر افسوس کے مارے وزن گھٹ جائے تو اور بات ہے کہ میں نے اتنی مہنگی لا کے رکھی، میں نے اس کو ابھی چل تو نہیں رہا اس کے اوپر. تو ان چیزوں کو دیکھنے سے وزن نہیں گھٹتا ہے، اس پہ چڑھ کے دوڑنا پڑتا ہے، اس پہ چلنا پڑتا ہے. تو اسی طرح کی یہ جو کتابیں مولا ہمیں دے رہے ہیں اس کو دیکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. دوائیوں کے بارے میں سوچنے سے بیماریاں دور نہیں ہوتی ہیں، دوائیوں کے ایڈ پڑھنے سے بیماریاں دور نہیں ہوتی ہے، دوائیوں کا نام جپنے سے بیماری دور نہیں ہوتی ہے. دوائیاں کھانی پڑتی ہے، دوائیاں کھانی پڑتی ہے. اس لیے صرف یہ باتیں کرنا کہ ہمارے پاس بڑی کتابیں ہیں اور ہم بہت شاندار عقلی روایت رکھنے والے لوگ ہیں، پوری دنیا ہمارے علم کی تعریف کرتی ہے، مگر جب کوئی آدمی 2 سوال آ کے اپنے مذہب کے بارے میں پوچھے تو ہم وہاں سے نکل کے کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کتابوں کا کیا فائدہ ہمارے لیے؟ امام زمان تو اپنی طرف سے یہ چیزیں دے رہے ہیں لیکن اس میں ہماری اپنی ذمہ داری ہے. جس طرح ہیلتھ کے بارے میں مولا فرماتے ہیں، ایک وزٹ میں حیدرآباد میں مولا مہمانی میں لوگوں کی مہمانی قبول کر رہے تھے، بچے مولا کے حضور سے گزر رہے تھے. آپ نے 1-2 بچوں کو دیکھا کہ وہ بیمار ہے، پولیو کے شکار ہو گئے ہیں، تو مولا نے مہمانی روک کے فرمان کیا جبکہ فرمان کا کوئی شیڈول نہیں تھا. اور فرمان فرمانے کا مقصد یہ تھا، مولا فرماتے ہیں کہ مولا نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہم نے بچوں کو دیکھا پولیو کے شکار ہو گئے، وہ اپاہج ہو گئے، کرپلڈ ہو گئے، جس کو ہم قبول نہیں کرتے. امام زمان کی طرف سے ویکسینیشن آپ جماعتوں تک مہیا کرنے کے بعد مولا فرماتے ہیں ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. امام آپ کو دوائیاں فراہم کرتے ہیں، ہیلتھ سینٹرز کھول کے دیا ہے، مین پاور پرووائڈ کیا ہے، اب کیا امام آپ کے گھر میں آ کے آپ کے بچوں کو ڈوز بھی امام پلائیں گے؟ یہ محنت تو ہمیں کرنی ہے نا. بالکل اسی طریقے سے یہ کتابیں زمانے کے امام کی طرف سے آتی ہے، سبسیڈائز ریٹس میں جماعت کو دے دی بھی جاتی ہے، اس کے بعد بھی آپ دیکھو ہمارے جماعت میں سینکڑوں اور ہزاروں کے حساب سے ہمارے طریقے کے بارے میں سوالات رہے، تو پھر ان کتابوں کا کیا فائدہ؟
ان کتابوں کا کیا فائدہ؟ یہ جو کتابیں ہیں، CDs ہے، کیسٹس ہے، جو ہر روز یا ہر ہفتے میں ایک دفعہ آپ جماعت کو مہیا کیا جاتا ہے، یہ ہمارے روحانی خوراک ہے، یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ اور کتاب پڑھنے کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں کوئی ماسٹر پلان بنانا پڑے گا یا کوئی کمیٹی بنانی پڑے گی، یا مجھے کتاب پڑھنی ہے میں اس کے لیے کمیٹی بناتا ہوں، وہ کمیٹی مجھے بتائے گی کہ یہ کتاب کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ کتابیں اس طرح نہیں پڑھی جاتی، بس پڑھی جاتی، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے کوئی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آسان سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کتاب کو ہینڈی رکھیں۔ تجوری میں رکھنے والی چیز کتاب نہیں ہے، غلاف میں لپیٹ کر چھپا کے رکھنے والی چیز کتاب نہیں ہے، ہینڈی ہو، آپ کے پاس 5 منٹ بھی ہو تو فوراً آپ اس کو کھول کے پڑھ سکیں۔ اگر آپ روزانہ 15 منٹ کے، آپ تو یہ کتاب یار 200 پیج کی کتاب میں کبھی ختم کروں گا، آپ دن میں اگر 15 منٹ، صرف 15 منٹ، 10 سے 15 منٹ پڑھ سکتے ہیں تو آپ درمیان سائز کی 5 سے 6 کتاب ایک سال میں پڑھ سکتے۔ اتنی سادہ سی چیز ہے۔ آپ 15 منٹ پڑھیں گے تو 3 پیج تو پڑھیں گے، مہینے میں 90 پیج پڑھ لیں گے، 2-3 مہینے میں ایک کتاب ختم کر لیں گے نا۔ سادہ حساب کتاب ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پہ کتاب رکھیں، اپنے ڈیسک پہ رکھیں، ٹیبل پہ رکھیں، جہاں پہ آپ سوتے ہیں بیڈ سائڈ پہ رکھیں، گاڑی میں رکھیں، کبھی بیٹھے کسی کا انتظار کرتے ہیں ٹریولنگ میں اپنے ساتھ رکھیں، کہیں آدھا گھنٹہ فرصت کا مل گیا، 15 منٹ فرصت کا مل گیا، استعمال کریں۔ ٹائم کہاں سے لائیں؟ ٹائم لانے کی جگہ ایک بہت اچھی ہے، اگر آپ میرے سے اتفاق کریں، ٹیلی ویژن سے لائیں، ٹیلی ویژن سے ٹائم لائیں۔ وہ ٹائم جو آپ ڈرامہ میں انٹرٹینمنٹ میں دیتے اس کا 10% وہاں سے نکال لیں۔ بہت زیادہ نہیں بولتا ہوں، جتنا ٹائم ٹیلی ویژن کے سامنے گزارتے ہیں اس کا 5%، 10%، 15% نکالیے، آپ سال میں 5 سے 7 کتابیں پڑھ لیں گے۔ ٹائم کا پرابلم نہیں ہے، جوڈیشس یوز آف ٹائم کی بات ہے، اپنے ٹائم کا منصفانہ استعمال۔ ہمارے پاس ٹائم کی کمی نہیں ہے، دنیا میں جو کچھ نہیں کرتے اس کو بھی ٹائم کا پرابلم ہے، دنیا میں جو ساری دنیا کو نجات دینے کا کام کرتے ہیں اس کے پاس بھی اتنا ہی 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، مگر وہ ٹائم کا بہتر استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی کی ایسی عمر میں پہنچ جائے جہاں جا کے ہمیں افسوس ہو کہ ہائے میں نے اپنا ٹائم کہاں ڈال دیا اور مجھے کہاں ڈالنا تھا۔ ان کتابوں میں آپ کے لیے اردو کتابیں دیتے ہیں، آپ کے لیے انگریزی کتابیں دیتے ہیں۔ میں صرف ایک کتاب کا حوالہ دے کے اپنی جگہ لوں گا جہاں بہت سی کتابیں آپ کے لیے دستیاب ہے۔ IIS نے کچھ ٹائم پہلے ایک کتاب شائع کی ہے جو رضا شاہ کاظمی کی کتاب ہے، جسٹس اینڈ ریممبرنس، انگلش میں یہ کتاب ہے۔ اسپریچولیٹی آف مولانا علی، مولا علی علیہ السلام کی روحانیت پر یہ کتاب ہے، اور اس میں جسٹس اینڈ ریممبرنس یعنی انصاف اور ذکر، عدل و انصاف اور ذکر کے بارے میں مولا علی علیہ السلام کی کیا حکمت ہے، ان کی کیا تعلیمات ہے اور ان کی کیا وزڈم ہے، اس کی تعلیم اس میں دی گئی ہے۔ دین اسلام میں رسول خدا کے ساتھ مولا مرتضی کا جو مقام ہے وہ بہت اہم رہا ہے، اور یہ جو کتاب ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں مولا علی علیہ السلام کا مقام بتایا گیا ہے، مستند حدیثوں سے، سنی ریفرنسز سے، کہ جو آپ کسی بھی اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں، ان کو یہ کتاب دے سکتے ہیں کہ پڑھیے اور دیکھیے آپ کی کتاب مولا علی علیہ السلام کو کہاں رکھتی ہے۔ دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ جسٹس یعنی انصاف، عدل و انصاف کے بارے میں مولا مشکل کشا کے کیا خیالات ہیں۔ آپ نے مالک الاشتر کو مصر کا گورنر بنایا، اور جب وہ گورنر کے پوسٹ پہ گیا ہے تو مولا نے اس کو ایک خط لکھا ہے کہ گورنر کے طور پر تیرا کام کیا ہونا چاہیے، رولنگ اور گورننس کیا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ہماری جماعت میں بہت سے لوگ خدمت گزار ہیں،
اور حال ہی میں آپ لوگوں میں سے بہتوں کو لیڈرشپ ملی ہے، خدمات ملی ہے، اتھارٹی ملی ہے. میں ہمیشہ اپنے لیکچر میں کہتا ہوں جسٹس اینڈ ریممبرنس ہمارے لیڈرشپ کے لیے ٹیکسٹ بک ہونا چاہیے. جسٹس اور ریممبرنس کی یہ کتاب ہر وہ انسان جو لیڈرشپ میں ہے، جو اتھارٹی استعمال کرتا ہے، اس کے لیے ٹیکسٹ بک ہونا چاہیے، تاکہ جسٹس کیا چیز ہے، انصاف کیا چیز ہے، اتھارٹی کیسے استعمال کی جاتی ہے، اپنے ماتحت کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس پہ مولا کے خیالات موجود ہیں. آپ کے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے تو کم سے کم جسٹس کا چیپٹر پڑھیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو اتھارٹی استعمال کرتے ہیں اور جو روحانیت میں آگے جانا چاہتے ہیں، جو بیت الخیال کی بنیاد جاننا چاہتے ہیں، جو پورے عالم اسلام میں تصوف صوفیزم کی بنیاد جاننا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے مستند حوالوں سے اس کتاب میں بتایا گیا ہے پورے عالم اسلام میں روحانیت اور تصوف کی جتنی بھی موومنٹ ہے، ان سب کے بانی، ان سب کا منبع، ان سب کی بنیاد مولا مرتضی علی مشکل کشا صلوات اللہ علیہ کی ذات ہے، جہاں سے روحانیت کا راستہ نکلا ہے اور ہر ایک اس سے سیراب ہوتے ہیں. آپ دیکھیے ذکر کے بارے میں، قرآن میں روحانیت کے بارے میں، ذکر کے فیوز و برکات کے بارے میں مولا کے کیا خیالات ہیں. اس سے ہماری روحانیت کو آگے بڑھانے میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملے گی. کوشش کریں ان کتابوں کی، ان سٹالز کی وزٹ کریں، جو اپڈیٹس ہوتی رہتی ہے آپ ان کو دیکھیں. یہ جو کتاب کا میں نے ذکر کیا، اگر آپ کو پڑھنے کا مسئلہ ہے، اس پوری کتاب کی ریویو پر ایک سی ڈی کیسٹ بھی اویلیبل ہے. کم سے کم وہ لیں، سنیں، مگر تھوڑی تھوڑی پڑھنے کی عادت ڈالیں. دیکھیے دیندارو، جس کی کتابوں کے ساتھ دوستی ہے وہ انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا نہیں رہے گا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، انسان تنہا ہو جاتا ہے، لوگوں کی تلاش میں رہتا ہے، دوستوں کی تلاش میں رہتا ہے، بات کرنے والوں کی تلاش میں رہتا ہے. مگر جس کے ساتھ کتاب ہے، جو کتاب کا دوست ہے اور کتاب جس کی دوست ہے، وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ کبھی اکیلا محسوس نہیں کرتا. اس کا ہر گھڑی جو ہے وہ علم اس کے وجود میں آتا رہتا ہے اور وہ انرچ ہوتا رہتا ہے. یاد رکھیے یہ امام زمان کی تعلیم کا حصہ ہے، یہ امام زمان کی تعلیم کا حصہ ہے کہ مولا کے اداروں کی طرف سے جو چیزیں ہمارے لیے دی جاتی ہے ہم ان کو پڑھیں اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہم دنیاوی طور پر، روحانی طور پر، عقلانی طور پہ مضبوط کریں. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، آپ دیکھیں مولا نے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ بات کہی ہے کہ ہمیں امت مسلمہ میں ایک بہت اہم رول ادا کرنا ہے. مین اسٹریم جو بہت بڑی جماعت امہ کی ہے، اس سے ہم قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے، اور اس وقت ہمیں ہمارے طریقے کو سمجھنا اور اس سے بھی بڑھ کر سمجھانے کے قابل ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جس میں یہ مواد ہم سب کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے. آپ جماعت نے بہت خاموشی سے سنا، مکی صاحب نے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یا علی مدد.